لیکن روزے دار کہتا ہے سخی آقا میں تجھے روز رب یوں مانتا ہوں، تیرا امر آتا ہے، امر کے بغیر میں بالکل نہیں کھاتا، اور روز رب میں تجھے سحری کے وقت مانتا ہوں، سحری میں تیرا امر آتا ہے، سحری کے وقت میں دیر سے اٹھا، کھانا نہیں کھا سکا، 2 لقمے کھائے تھے، گھونٹ پانی پیا تھا یا نہیں پیا تھا کہ روزے کا وقت ختم ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہو گیا، اللہ میں تجھے رب مانتا ہوں، اپنی منشا کو چھوڑوں گا، میری نظر تجھ پہ جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آگے ہے الرحمن الرحیم، پہلے رحمان ہے، اگر لفظ رحمان نہ ہوتا اللہ پاک اپنے نہ ماننے والوں کو ایک قطرہ پانی نہ دیتا، آکسیجن کا ایک گھونٹ نہ دیتا، اور کھانے کو ایک لقمہ نہ دیتا۔ یہ صفت رحمان ہے، دنیا میں نہ ماننے والوں کو دے گا، ماننے والوں کو دے گا، دنیا میں اپنوں کو بھی دے گا اور دنیا میں پرایوں کو بھی دے گا۔ یہ اس کی صفت رحمان ہے، یہ اس کی صفت رحمان ہے۔ وہ عطاؤں کی بارش کر دیتا ہے، اس لیے فرمایا جو عصر کی نماز کے بعد 7 بار یا 11 بار یا رحمان پڑھتا ہے اللہ اسے بیٹے دیتا ہے۔ جو عصر کی نماز کے بعد 7 بار یا 11 بار یا رحمان پڑھتا ہے اس کا جادو ٹوٹ جاتا ہے۔ رحمان الرحمن الرحیم۔ کبھی ایک نفل پڑھ لیا کریں، ایک طریقہ بتاتا ہوں، زندگی میں اس کے بہت کمالات ملیں گے۔ 2 رکعت نماز نفل، 2 رکعت نماز نفل ایسی پڑھیں کہ جس میں سب سورت فاتحہ میں پہنچیں، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دہرائیں، اور ایک تصور کے ساتھ مولا بندہ تیرا، غلام تیرا تو در بھی تیرا، میں کتے سے بدتر نہ ہو جاؤں، کتا کسی اور در پہ نہیں جائے گا، تونے مارو 100 جتے تائیں تو اتے، در سائیں دا مول نہ چھوڑیں، تونے مارو 100 جتے تائیں تو اتے، اٹھ بلیا چل یار منائیے، نتبازی لائے گئے کتے تائیں تو اتے۔ مولا ایک در ہے، اپنے در کا رکھ مجھے۔ ایاک نعبد، اگر مولا عبادت تیری، بندگی تیری، کلمہ تیرا اور تیرے حبیب کا، سجدہ تیرا، رکوع تیرا، قیام تیرا، روزے میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، امر ہوگا تو روزہ کھولوں گا، اور مولا سحری میں تیرا انتظار ہے، میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا۔ تیری لذتیں مولا جب آئی ہیں پھر کھانے کی لذت اور پینے کی لذت اور چیزوں کی لذت مولا ختم ہو گئی ہے۔ یہ کبھی کبھی اگر نفل پڑھ لیا کریں، معمول بنا لیں تو اچھی بات ہے، ورنہ کبھی پڑھ لیں۔ 2 نفل ایسے ہوں جس میں سورت فاتحہ پڑھیں، ثنا پڑھ کے سورت فاتحہ، اور جب سورت فاتحہ پہ پہنچیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین فرمایا جو سارے قرآن میں ہے وہ سارا سورت فاتحہ میں ہے، جو ساری سورت فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ بندہ تیرا تو منگتا تیرا، غلام تیرا تو در تیرا، مانتا تجھے ہوں جاؤں کسی اور کے در پہ۔ یہ تو عورت بھی قبول نہیں کرتی۔ ایک اللہ کے ولی کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگے میرا اتنا حسن و جمال اور میرا شوہر کسی اور عورتوں کے پیچھے، تو ہائے نکلی۔ انہوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا ہے اس لیے نکلی، میرا اللہ بھی کہتا ہے وما قدر اللہ، میرے بندو تم نے میری قدر نہیں کی، کل یوم ہوا فی شان، میرا حسن و جمال دیکھنا۔ میرا اللہ کہتا ہے، ایک عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کے کہیں اور جاتا ہے، میرے حسن و جمال کو دیکھیں کیا میرا حسن و جمال ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندہ میرا جائے کہیں اور تو کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر میں تجھے در، تیرا گھر، تیری زندگی، تیری نسلیں ان کو خزانوں سے بھر دوں گا، بھر دوں گا۔ یہ میرے بائیں طرف
لاہور کا مشہور چوک کرتبہ چوک ہے، مزنگ چونگی کرتبہ چوک ہے، یہاں ایک پلازا ہے. اس پلازے کا مالک لاہور کا بہت بڑا آدمی تھا، اب اس کا نہیں ہے. اور یہاں گلبرگ میں مین بولیوارڈ میں وہ مجھے بندہ خود ملنے آیا، دوائی لینے آیا. ایک کسائی ہے، اس سے منوں کے حساب سے گوشت آتا تھا، بڑے بڑے لوگوں کی دعوتیں ہوتی تھیں. آج وہی بندہ کسائی کے پاس جاتا ہے اور کسائی چپ کر کے 200-300 روپے یوں مٹھی میں رکھ دیتا ہے اور کبھی کبھی تھوڑا سا گوشت دے دیتا ہے اور وہ خاموشی سے آ جاتا ہے. اس کا کچھ نہیں رہا، نہ ملک رہا، نہ ملک رہا، نہ حکومت رہی، نہ اقتدار رہا، نہ پلازے رہے، نہ گاڑیاں رہیں، کچھ خاک نہیں خاک رہا، اور وہ آج بے وارث و لاوارث ہے. مولا میں تیرا غلام ہوں، تو میرا آقا ہے. اللہ کہتے اچھا بندہ پھر تو کر کے دیکھ. تو مجھے یوں مانتا ہے اور اپنی زاریوں کی انتہا کرتا ہے. کیوں؟ سارا ناز اللہ کو زیبا ہے، سارا نیاز مجھے زیبا ہے، ناز میرے پاس نہیں ہے. ہاں، ایک شخص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہہ رہا تھا، لوگوں امیر المومنین کو جا کے کہہ دو میرے پاس وہ ہے جو امیر المومنین کے رب کے پاس بھی نہیں ہے. لوگ حیران ہوئے، اسے پکڑ کے لے گئے. کیا کہہ رہا؟ پھر اس نے وہی نعرہ مارا کہ میرے پاس وہ ہے جو آپ کے رب کے پاس نہیں. کیا ہے تیرے پاس؟ فرمایا میرے پاس نیاز ہے. اللہ کے پاس تواضع، عاجزی اور نیاز نہیں ہے. اللہ کے پاس عظمت، کبریائی اور ناز ہی ناز ہے. میرے پاس ساری عاجزی ہے، جھکنا ہے، تواضع ہے، مانگنا ہے، بھکاری بننا ہے، محتاج بننا ہے. اور میرے رب کے پاس ساری عظمتیں، الملک للہ، الحکم للہ، الامر للہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی. کبھی 2 نفل یہ پڑھ لیا کریں رمضان کی گھڑیوں میں تو سبحان اللہ. 2 رکعت نماز نفل ہوں، ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کے بعد میں ہی جب پہنچے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس اس کو دہرائیں اور وجدان سے دہرائیں. کمزور ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں. اگر کھڑے ہو سکتے ہیں تو اس سے افضل کوئی چیز نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے سمجھے نہیں، اس سے گڑ گڑا کے کہ مولا جب میں خادم تیرا، نوکر تیرا، غلام تیرا، مولا پھر کس کے در پہ جاؤں میں؟ تو ہی بتا. اگر کسی اور کے در پہ جاتا ہوں تو مشرک بنتا ہوں، کسی اور کے در پہ جاتا ہوں تو کافر بنتا ہوں، کسی اور کے در پہ جاتا ہوں تو ناراض ہوتا ہے اور کہتا ہے میں سب کچھ معاف کر دوں گا پر شرک کو معاف نہیں کروں گا. سخیا کا میں کسی اور کے در پہ کہاں جاؤں؟ تو انہیں دھکڑے تھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں، تیرے بہنیاں نیمیں بہنڑیاں، تیرے درد کتیاں نال ادب، تیرے درد کتیاں نال ادب. ہک ہے ہک دی ہر دم سکھ ہے، جیرا ہک کو لو کر جانے او کافر مشرک ہے. مولا کہاں جاؤں میں اس کیفیتوں کے ساتھ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان کیفیتوں کے ساتھ، اس ورد کے ساتھ، اس درد کے ساتھ اور اس دھیان کے ساتھ. بے دھیانی کی دعا تو عرشوں پہ نہیں جاتی. کریم ہے قبول کر لے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا. ان کیفیتوں کے ساتھ کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں. وجدان اپنے کیفیت پہ پہنچ جائے، رکوع کریں، سجدہ، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر دوسری رکعت میں یہی الفاظ اور یہی لفظ اور یہی وجد ہے، یہی وجدان ہے، یہی وجد اور یہی درد. بہت ملتا ہے ان نوافل پہ، بہت پایا لوگوں نے ان نوافل سے. یاد ہے میں نے پہلے بھی بتائی، آپ کو علم ہے کہ یہ نوافل پہلے بھی میں نے بتائی تھے. بہت ملتا ہے. سورۃ فاتحہ رازوں کا خزانہ ہے. اور پھر آگے کیا کرنا ہے؟ دن کے کسی حصے میں یہ پڑھ لیں، دن کے کسی حصے میں یہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد سلام پھیر کے دعا مانگیں، اور دعا کرتے کرتے پھر آمین 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 کہیں، اور منہ پہ ہاتھ پھیر کے پھر سارا دن آمین کہیں. جب امام کہتا ہے نا اور ہم کہتے ہیں کیا؟ آمین. امام جب سورۃ فاتحہ ختم کرتا ہم کیا کہتے ہیں؟
یہ آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ملتی ہے، اور دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے۔ لا ریب، کوئی شک نہیں، اہل کشف، اہل نظر، سائیں توکل امبالوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے آنکھوں سے دیکھا فرشتہ، 4 فرشتے تھے جنہوں نے چادر تانی ہوئی تھی نور کی، اور اس بندے پہ جو وضو کر رہا ہے، اس نے فضول بات کی، کوئی ضروری بات اور ہے، اس نے فضول بات کی، ایک فرشتے نے نور کی چادر تان لی، استغفار کیا، اس نے، فرشتے نے پھر نور کی چادر کو پکڑ لیا۔ نور، آپ جو مجمع اس وقت بیٹھے ہے، اگر کوئی اہل نظر ہو جس کی کشفی نظر ہو، وہ دیکھے کہ اس مجمع میں کتنے فرشتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، آقا کی حدیث ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے ان مجالس کو تلاش کرتے ہیں، جب مل جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، اور پھر اس کے گرد جمع ہوتے ہوتے ان کی قطاریں آسمان تک پہنچ جاتی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے اس بندے کی سفارش کراتے ہیں، اور پھر بخشش کا سامان اور اعلان ہوتا ہے۔ یہ فرشتے جہاں جمع ہوں اور ان کی آمین کے ساتھ میری آپ کی آمین مل جائے، اس آمین میں کوئی شک، اس آمین میں کوئی شبہ اور قبولیت کیسے نہ ہو گئے اس آمین کے۔ اب سارا دن کیا کرتے رہیں؟ آمین کہتے رہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو اسم اعظم ہے وہ کن کن لفظوں میں پوشیدہ ہے، اسم اعظم کن کن الفاظ میں پوشیدہ ہے۔ تو لکھا ہے کتابوں میں، جن الفاظ میں اسم اعظم پوشیدہ ہے ان میں ایک لفظ آمین بھی ہے۔ کیا؟ آمین۔ یہ آمین اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم سے مراد میں اس وقت کیا لے رہا ہوں؟ یوں فائل سامنے گئی، اور فائل سامنے جاتے ہی دستخط سٹیمپ لگ کے اسی وقت سارا کیس منظور اور سارا کام ہو گیا۔ اس پہ بھی دیر لگی ہے۔ یہ بھی بندوں کے کام ہیں، جو کہ ہمیں سمجھ یہی آئے گی، اس لیے میں نے دلیل یہی دی ہے، ورنہ اسم اعظم اس میں کن فیکون کی طاقت ہے، آمین میں اسم اعظم ہے۔ اور پھر 2 نفل وہی پڑھ کے سارا دن اپنے مقاصد، اپنے مسائل، اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں، اپنی الجھنیں اور اپنے زندگی کے دکھ، درد، تکلیفوں، ان کا تصور کر کے سارا دن آمین 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 کہتے رہیں، ان کا تصور کر کے سارا دن، اور سارا دن اسی تصور میں ڈوبے رہیں اور کہتے رہیں۔ ایسے مسائل حل ہوتے ہیں، ایسی مشکلات دور ہوتی ہیں۔ یہ سورۃ فاتحہ تو ہے ہی اس لیے کہ اس سے مسائل حل ہوں، اور ہے ہی اس لیے اس سے مشکلیں دور ہوں، اور ہے ہی اس لیے کہ آمین کہیں اور قبولیت کی مہریں لگ جائیں۔ ایک درویش تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے، ان کا مدرسہ تھا، اور مانگنے کا مزاج نہیں تھا، حتیٰ کہ مقروض ہو گیا، اساتذہ کی تنخواہیں نہیں مل رہی کئی ماہ کی، اور بچوں کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا۔ آخر بچوں نے احتجاج کیا، کئی اساتذہ نے بھی احتجاج کیا کہ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ کہنے لگے اچھا چلو ایسا کرو، روز کہتا ہوں کل ملے گا، اس کی امید پہ مجھے 3 دن دے دو، اگر 3 دن نہ ملے، 3 دن میں جو گزارا پہلے کر رہے تھے کئی ماہ سے، 3 دن مزید کر لو، نہ ملے تو میں پھر ایسا ہے کہ آپ چھوڑ کے چلے جانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ فقیر بیٹھ گیا اور سورۃ فاتحہ پڑھنے بیٹھا۔ ہائے ہائے، اللہ سے کوئی مانگنے والا ہو تو صحیح، اللہ سے کوئی پکارنے والا، مانگنے والا، رب سے کوئی باتیں کرنے والا ہو تو صحیح، صوفی عبداللہ جیسا۔ بیٹھ گیا فقیر، اور بیٹھ کے پھر سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی۔ پڑھتے ایسی وجدان کی کیفیت ہوئی کہ اللہ پاک نے فرمایا میرا دوست ہے، مر جائے گا، فرشتوں دو اس کو، دو۔ میں کہ ایک دیگ ہے سونے کی بھری ہوئی ہے، ہم نے اپنے امر سے اس کو حرکت دی ہے، وہ آپ کے نیچے ہے، کھدائی کریں، اس کو نکالیں، خرچ کریں۔ فرمایا موت تک اس درویش کو کبھی فاقہ نہیں آیا۔ 3 دن نہیں گزرے تھے، فیصلے کرا لیے۔ آپ کو کیا خبر ہے سورۃ فاتحہ میں کیا راز ہے؟ ایام 20 کے روزے 13، 14 اور 15 رکھ، اور پھر رات کو پاگلوں کی طرح گھوم، دیوانوں کی طرح ننگے سر گھوم، پاگل دیوانے، اور سورۃ فاتحہ پڑھ اور فیصلے کروا، دولت کے، رزق کے، صحت کے، عزت کے، عافیت کے،
मार्फत के, हकीकत के, शरीयत के, तरीकत के, विलायत के, फकाहत के, बलागत के, फसाहत के करवा फैसले। अल्लाह से जो करवा फैसले। सूरत फातिहा कायनात के राजों में राज है। सूरत फातिहा जिंदगी का सबक है। सूरत फातिहा जिंदगी का सलीका है। सूरत फातिहा एक रहबर है, एक राज है, शिफा है। शिफा से मुराद सिर्फ बीमारियों से नहीं, हर दुख से शिफा। भूल न जाना, जरा गलती ना करना। इस सूरत फातिहा को हम महदूद कर बैठे हैं। हम शिफा से मुराद ये समझे हैं कि दुख है, दर्द है, बुखार है, तकलीफ है, जिगर है, मैदा है, हर दुख से शिफा। ना 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 ना। शिफा किस चीज से शिफा? हर दुख से शिफा, हर दर्द से शिफा, और हर बीमारी से शिफा, और हर मुश्किल से शिफा, हर मसले से शिफा, हर कर्ज से शिफा, हर फर्ज से शिफा, हर मर्ज से शिफा, और हर जिंदगी का मसाइल और मुश्किलात जो आके दीवार बन जाए तेरी जिंदगी में, सूरत फातिहा उन दीवारों को तोड़ के रख दे। तेरी दीवारें मेरे आपके लिए कंक्रीट की हैं, लोहे की हैं, पीतल की हैं, शीशे की हैं या स्टील की हैं, अल्लाह के लिए तो ये बकरी के जाले से भी कमतर है। सूरत फातिहा हर रकत में पढ़ी जाती है, और सूरत फातिहा में आमीन कही जाती है। आमीन कहते हुए कभी ना भूलिएगा, और आमीन वो कहेगा जो तवज्जो करेगा, ध्यान करेगा, यकसुई रखेगा। आमीन वो कहेगा, और जिसके अंदर तवज्जो, ध्यान, यकसुई नहीं होगी, उसे पता नहीं आमीन गुजर गई कब गुजर गया। और एक छोटा सा मोती और ले लें मुझसे, इगाल फकीर ने याद रखा है, मतवन्यो यार विसारी, एक मोती और ले लीजिए। जितनी भी कबूलियत की औकात हैं, कबूलियत के औकात हैं, उन सब कबूलियत की औकात में कुरान में आते हैं, अहदीस में आते हैं, एक वक्त आमीन वाला भी है। और अक्सर लोग इन कबूलियत की घड़ियों में शैतान उन्हें छीन लेता है, तवज्जो, ध्यान छीन लेता है। कोई चीज अल्लाह से मनवानी है, अल्लाह से अर्ज करनी है, अल्लाह की बारगाह में पेश करनी है, उस करीम आका से दरखास्त करनी है, कोई भी चीज, कोई भी चीज, तो सूरत फातिहा के इन लम्हों का इंतजार करें, इन घड़ियों का इंतजार करें, फिर देखें कबूलियत। वो कैसे? तरीका मैं बताता हूं। नमाज में ख्याल नहीं करना दुनिया का। नमाज से पहले अल्लाह से अपने मसले बयान कर लें। नमाज से पहले हमारे यहां एक साहब थे, मोहल्ले की मस्जिद में आते थे, चौकीदारा करते थे, बिल्कुल सीधे साधे आदमी। इमाम की किरत खत्म हो जाती ही सलोर तकबीरा, सलोर तकबीरा, सलोर तकबीरा, सलोर तकबीरा, सलोर तकबीरा। पठान था, सलोर कहते हैं चार को, सलोर तकबीरा मोनजी, सलोर तकबीरा मोन, सलोर सलोर सलोर। वो सलोर कह रहा था, सजदा हो गया, तकबीर हो गई, क़याम हो गया, बस सलोर तकबीरा। फकीर आदमी, हाय हाय। अपने मसाइल को पहले सामने रख ले। मौला मेरा ये मसला है, मैं नमाज में उस मसले को नहीं सोच सकता, नमाज में सिर्फ तू और मैं होऊंगा, सिर्फ, और मैं भी नहीं होगा, सिर्फ तू ही तू होगा। मैं कहां से आ गया, मेरी क्या औकात है? मौला सिर्फ तू ही तू होगा। मौला ये मेरे मसले हैं, ये मेरे मसले हैं, इन मसलों को तेरी मेहरबानी है, जब मैं आमीन कहूं ना, कबूलियत की स्टैंप लगा देना। बहुत मैंने आपको राज बताया है। इबाजों का सलोर सलोर कहने वाले ना, इनको हम जरा हल्की नजर से देखते हैं। बखर में ये बात है, ये बात है, आज से कोई 20 साल 22 साल पहले दरिया ने अपना रुख पलटा। उठ यार फरीद थी शादवल, मुझा को ना कर यादवल, ए झोंका थिसन आबादवल, दरिया ना मांदे सदा हिकमाणी। दरियाओं के रुख बदलते रहते हैं, बदला ना। ये वहां के एक बड़े जिम्मेदार हैं चद्धड़, उन्होंने मुझे बात बताई। कहने लगे हर दरिया का रुख कब्रिस्तान की तरफ आया, कब्रिस्तान की तरफ, और दरिया का मिजाज है, नीचे से काटता है काटता है, फिर मिट्टी एकदम गिरती है, और कब्रें बह रही थी, और लोग अपनी कब्रों को निकाल रहे थे। कई की कब्रों, कहा कि उस वक्त मैंने आंखों से देखा, मैं कई कब्रों के निकालने में शामिल हुआ। कई कब्रें काली बट्ठी की तरह, कई कब्रें सुर्ख बट्ठी की तरह
چل چل کے، اور جو حاملہ خواتین زچگی ڈیلیوری کے دوران مر گئی تھیں ان کی میتیں ویسی پڑی ہوئی تھیں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ کون ہیں؟ شہید ہیں۔ اور کہا کہ ہمارے علاقے کا ایک بہت بڑا ذمہ دار تھا، وہ میرا تعلق والا تھا، بیٹے آئے، چاچا آپ چلیں، ابا کی قبر کشائی کرنی ہے، تھوڑا سا رہ گیا ہے، وہ تو نیچے سے کاٹ رہا ہے دریا، بڑے پتھر ڈالے، ٹرکوں کے ٹرک ڈالے، پانی سے مقابلہ کون کرے؟ اس کا رخ بدلنے کے لیے لوہے کے جالوں میں باندھ باندھ کے حکومت نے ڈالے، دریا کہاں مانے؟ کہنے لگے جب اس کی قبر کھولی نا تو بیٹے نے ایسے دیکھا، کہنے لگا بند کر دو، اس کا چہرہ بگڑ چکا تھا، اور صبح